جی ایک صاحب نے ہمیں ایک تاریخی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کر دیا تھا، جبکہ عبداللہ بن عمر نے جب نیت کی تو انہوں نے کہا کہ لبیک بحج تمتع، تو کسی نے کہا کہ عمر نے منع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، عمر کی شریعت پر عمل نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے اہل حدیث حضرات بھی دہراتے رہتے ہیں تقلید کے رد کے لیے کہ امام کیا شاہ حضرت عمر کو جواب دے دیا تھا، انہوں نے کہ میں نہیں مانتا اپنے باپ کی بات، مگر یہ جو ہے نا کہ لبیک بحج تمتع ایسا نہیں ہوا تھا، نہ انہوں نے نیت کی تھی۔ روایت پہ صرف اتنا ہے کہ کسی شامی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ حج تمتع حلال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حلال ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کے ابا جی نے تو منع کیا۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے بتا، اگر ایک کام رسول اللہ نے کیا اور میرے ابا جی اس کو سے منع کریں، مجھے کس کی بات ماننی چاہیے، رسول اللہ کی یا میرے باپ کی؟ وہ اتنی تو سمجھ رکھتا تھا، مجھے توبہ توبہ، رسول اللہ کی بات کے سامنے کس کی مانی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر ہم سب گواہ ہے، رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا تھا ہمیں حج تمتع آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا، بعد میں کوئی منع نہیں کیا، مگر اتنا ہی ٹکڑا بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں کو موقع مل جاتا۔ یہ دوست بھی تان کے طور پر کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے دین میں تبدیلی کر دی۔ اگر آپ اتنی بات ہی بیان کریں گے تو پھر آپ الزام سے بچ نہیں سکتے۔ اہل حدیثوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اتنا ہی ٹکڑا نہ سنائیں، پوری سنائیں مسند احمد میں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے ابے نے کب منع کیا تھا؟ یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے بات، میرے ابا جی نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر حج اور عمرہ تم الگ الگ کرو، 2 مرتبہ سفر کرو تو یہ افضل ہے، منع نہیں کیا تھا۔ یہ لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کر دیا، اور اگر یہی ہے تو سمجھتا ہے کہ منع کیا، پھر میں حضور کی مانوں گا۔ وہ اس کے غلط سمجھنے سے کہا گا کہ اگر تیرا ہی خیال درست ہے نا تو میں نہیں ان کی مانوں گا، مگر پہلے یہ وضاحت موجود ہے، مجھ سے اللہ کے لیے لے لے، جب یہ واقعہ سنائیں ساتھ بتائیں کہ میرے باپ نے بالکل نہیں منع کیا۔ صرف افضل کا، افضل تو سب مانتے ہیں، اگر کوئی 2 مرتبہ جا سکے تو واقعی ٹھیک ہے، 1 مرتبہ عمرے کے لیے جائے، کے لیے حج کے بہت بہادری، کال لے لیتے ہیں۔ منع نہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بہت ضروری روایت ہے جی بہن۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب سے میں نے پوچھنا تھا، جی فرمائے۔ جو دین کی تبلیغ ہے اس میں عورتوں کا کیا رول ہے؟ عورتوں کا میری بہن اپنی حدود میں وہی رول ہے جو مردوں کا ہے، یہ بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں کہ جس دین کی انہیں خبر ہے، جانتی ہیں، ہاں جی، اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق اس کو اپنی دوسری بہنوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے خاوند کو بھی، جس جگہ وہ اپنی بات پہنچا سکتی ہیں، بالکل مردوں کی طرح وہ ذمہ دار ہیں کہ دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ امانت مردوں کی بھی سپرد حضور نے کی ہے، عورتوں کی بھی۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ چھوڑ بیٹھے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دین دوسروں تک پہنچانے کو چھوڑ بیٹھے۔ علم دین پھیلانا، لوگوں کو مسائل بتانا، ترغیب سے اس طرف لانا، یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری۔ عورتوں نے سلسلے میں جو کیا، میری بہن اس بارے میں تب کتابیں بھی چھپ گئی نا کہ اسلام کی خدمت میں خواتین کا کردار، کئی اچھے لوگوں نے لکھ دی ہیں، وہ لینی چاہیے، خود بھی پڑھے، اور اگر آپ نے پڑھی تو دوسری عورتوں تک بھی پہنچائیں۔ عورتوں نے جو کام کیے کون ان کی برابری کر سکتا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ پوری امت متفق ہے، حضرت علی اور ابو بکر کا جھگڑا ہے کہ ان میں سے کون پہلا مسلمان ہے، مگر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلی مومنہ، جب مرد بھی کوئی ایمان نہیں لایا تھا، وہ خدیجہ ہے۔ رسول اللہ نے آتے ہی دین بتایا اور خدیجہ ایمان لائیں اور اپنا مال حضور کے لیے لوٹا دیا، ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، اور اسی لیے آپ نے دنیا میں بتایا کہ خدیجہ تیرے لیے اللہ نے ایک محل جنت میں تیار کیا موتی کا، اس میں نہ شور ہے نہ ہنگامہ، تیرے لیے اب سے محل تیار۔ اور کسی کو اللہ نے سلام نہیں اس دنیا میں بھیجا، اما عائشہ کو بھی سلام جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا سلام حضور کہتے ہیں، اللہ نے سلام جس شخصیت کو بھیجا وہ خدیجہ۔ کہا یا رسول اللہ کہتا ہے کہ میرا سلام خدیجہ، اور کوئی چھوٹی بات، سیرت فرزندہات امہات، جوہر صدق و صفات امہات، مائیں بھول گئی اور اس نامراد معاشرے نے اصل کام چھڑا دیا کہ نوکریاں کرو اور تنخواہیں کماؤ۔ ماں نے جو ماں سنبھالا ہوا تھا کہ اچھی نسل تیار کر، باپ کیا کرتے ہیں؟ بس بچہ پیدا ہو گیا روٹی کماتے پھرتے، بچے کی امانت یہ گود میں لیے بیٹھی، نیک بنانا، ولی بنانا، مجاہد بنانا، وہ کام چھوٹ گیا۔ اب بسوں میں دھکے کھاتی پھرتی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو میری بہن واقعی عورتیں بھی اس محاذ کو سنبھالیں، اگر اس طرف یہ متوجہ ہو جانا تو آخری پناہ گاہ اسلام کی عورتوں کا ہی ہے دائرہ۔ اگر یہ بھی بگڑ گئی نا قیامت آ جائے گی، مردوں کے بس کی بات نہیں، پھر بس انا للہ ہے، عورت وہ آخری ہے سمجھے فورس۔ اگر یہ بچ جائے، بیٹیاں مائیں نیک رہیں تو امید ہے کہ کبھی اچھی نسل ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال کا مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے بھائی، فرمائیے۔ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ بند؟
کھلی ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے. نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، بند کرنا سنت کے خلاف ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا پرسوں بات کہ ہوئی. اگر کوئی ہنگامی حالات ہو نا، ایمرجنسی شور و غولا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کھیل تماشا، تو نماز میں خلل پڑتا تو آپ اس لیے بند کر لیں، اس حد تک اجازت ہے. ورنہ عام حالات میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. رسول کریم علیہ السلام کی یہی سنت ہے، بند نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور سوال. جی فرمائیے. نماز میں پاؤں ملانا ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ نماز میں پاؤں ملانا. ہاں، پوچھ رہے ہیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی، یہ اس کے لیے الگ بھی وقت ہوتا. یہاں تو ہوتا نا کہ لوگوں کو جو گھروں میں مشکلیں پیش ہیں یا بہت ضروری باتیں، تو اتنی بات تو سارے مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مل کر کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملاؤ، درمیان میں کوئی ہونا نہیں چاہیے فاصلہ. اس کو سب مانتے ہیں، حنفی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، کرتے نہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، کندھے ملے ہونے چاہیے. اب اس بات کو سن کر ان سے جڑ کر کھڑے ہو، اپنے میں سے راستہ نہ دو شیطان کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور نے ایسا کہا. آپ نے نہیں کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حکم کی تعمیل اس حد تک کی کہ ہم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں ملاتا تھا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، تخنے کے ساتھ رکھنا، یعنی اتنا مل کر کھڑے ہوتے. صحابہ کی سنت تو کرے تو بہت اچھا ہے. جو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ حضرت انس نے اس زمانے میں کہا کہ اب تو لوگ اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح گدھا بھاگتا، تو اس وقت ہی یہ نامرادی شروع ہوگی کہ سنت سے نفرت کرنے لگے. پاؤں مل جائے گا تو کوئی بری بات ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، کندھا ملا ہو، مل کر کھڑے ہو. باقی اگر کوئی نہیں ملاتا تو سختی دوسرے لوگ بھی نہ کریں کہ خواہ مخواہ ٹانگیں جو ہے چوڑی کرتے جائیں. اگر وہ نہیں ملانا چاہتا ٹھیک ہے، کندھا ملائیں. جی جزاکم اللہ. جی. سورت قاف کی تلاوت کے بارے میں سوال تھا. جی سورہ کاف جو ہے نا کہ آپ خطبہ جمان پڑھتے واقعی ایسا ہی لکھا، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں دوسری آیات بھی آتی ہیں کہ حضور یہ بھی چیزیں پڑھتے تھے، تو معلوم ہوتا بدل بدل کر پڑھتے تھے. جو لفظ آ گئے نا کہ ہر جمعے میں لوگ لفظ پڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ صحابیہ جو تھی، کوئی فرض کر سکتا ہے کہ پوری عمر ہر جمعے میں مدینہ میں رہی، کہیں باہر بھی گئی ہوگی، کسی وقت غیر حاضر بھی ہوگی، 10 سال کے جمعہ میں ہر جمعے کل جمعہ ہو سکتا؟ یہ عقل نہیں ممکن نہیں. وہ یہ کہنا چاہیے کہ جو جمعہ اس نے پڑھا ہے اس ہر جمعے اس نے ضرور سنا. اس لیے پڑھا جائے تو اچھا ہے، نہ پڑھا جائے تو کسی نے اس کو لازمی. کوئی ایک امام بھی نہیں امت میں سے، نہ ظاہری نہ کوئی دوسرا اہل حدیث جو کہے کہ سورہ کاف پڑھنی لازم ہے، کوئی نہیں کہتا. پڑھ لے اچھا، ورنہ دوسری آیات بھی پڑھے. واضح و نصیحت مقصود ہے، قرآن کے حصے چھانٹے، نصیحت کرے، ڈرائے. کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے. مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کیا سید کسی عامی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے یا کوئی سید کسی دوسرے سید سے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کے خرید کا کہنا تو یہی ہے نا کہ زکوٰۃ جو ہے سید کے لیے ہر حال میں حرام ہے. نہ وہ کسی دوسرے سے لے سکتا ہے، نہ سید ہی سید کو دے سکتا. زیادہ یہی کہتے ہیں. مگر ایک گروہ علماء کا وہ بھی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں. ان میں ابن تیمیہ بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں ایسی نہیں بات. حضور نے جو کہا کہ تم نہ لینا کیونکہ لوگوں کے ہاتھ کی میل ہے، لوگوں دوسروں کو کہا، اس لیے نا آپ کی اولاد میں سے اگر کرے تو آپ پر دبا آئے گا. لوگ یہ کہہ دیں گے کہ حضور نے تو ڈھونگ تھا اپنی اولاد کے لیے پیدا فرمایا، ان سے نہ لو. تم میں کوئی امیر ہے غریب، وہ اپنے غریب ساتھیوں کو دے دے، ہو سکتا ہے. یہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ نے تو اپنے دور میں جب دیکھا رہا کئی چیزیں ایسی کہ وہ بالکل حرام ہوتی ہیں، مگر کیا کیا حالات بدل. انہوں نے کہا بیت المال نہیں رہا، نہ خمس ہے، نہ انہیں کوئی بیچاروں کو سجدوں کو پوچھتا ہے، ہم زکوٰۃ کا بھی فتویٰ دیتے رہے ان کے لیے حرام مر جائیں گے. اس دور میں کہا وہ بات گئی دو ان کو، یا انتظام کرو پورا جو بیت المال میں تھا، اگر نہیں دیتے زکوٰۃ ہی غریبوں کو دے دو، مارنا ان کو. ہاں تو مسئلے میں گنجائش ہے، سید کو دے دے. تو بہت بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس میں وجہ نہیں ہے جو دوسروں سے لینے میں.